الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی مخلوقات میں انسان ایک بڑی عظیم مخلوق بھی ہے اور بڑی عجیب مخلوق بھی ہے. تھوڑی دیر عظمت کو بھی سمجھیں گے، عجوبے پن کو بھی سمجھیں گے. ابھی جو آیت پڑھی گئی نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ انسان بڑا عظیم بھی ہے اور بڑا عجیب بھی ہے. بغیر تشریح کے تھوڑی سی وضاحت کر کے اسی نقطے کو صرف واضح کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کام کرانا چاہا، کئی مخلوق کے سامنے رکھا. علی الجبال علی السماوات والارض، آسمان تم کر دو گے، زمین تو کر دے گی، پہاڑ بولو نا. سب خاموش، سب ایک دوسرے کو کہتے رہے ارے بولنا. جیسے چلہ لکھوانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بابا بولنا تو. کوئی نہیں حوصلہ دکھا سکا. اب تو جگہ کی تعریف کی نا، اگر کوئی حوصلہ دکھائے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان،
میرے کام کے لیے آگے بڑھا تو انسان بڑھا. پھر آگے کیا کہا؟ انہو کان ظلوما جہولا، کم وقت ظالم ہے، جاہل ہے، وہ بھی ایک نمبر کا ہے. کچھ عجیب سی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس میں عظیم ہونا بھی ہے. جزو اول عظمت کو بتا رہا ہے. کیسے بتا رہا ہے؟ جو کام کوئی نہ کر سکا وہ میں نے کر دیا. جو کام رستم نہ کر سکا وہ میں نے کر کے دکھا دیا. اور عجیب یہ ہے کہ پھر بھی اس کی سرشت میں ظلم ہے اور جہل ہے. اس کو سند ملی تو ظلوم کی اور جہول کی. اسی کو جاننا ہے کہ یہ سب کیا ہوا. عظیم ہونا، اور اس عظیم مخلوق میں بھی اس طبقے کی عظمت کو تو کون بیان کر سکے. یہ جو ٹوپیوں والا طبقہ ہے، تسبیح والا طبقہ ہے جی، لمبے کرتے پاجامے والا، پاجامہ اونچا ہے، کرتا لمبا ہے، یہ طبقہ، اس کے تقدس کو کون بیان کرے جس کے پاؤں کے نیچے ہمیشہ جبریل کے پر ہوا کرتے. کہتے تم ٹرینوں پر نہیں، پلینوں پہ نہیں، دکھتا ہے کہ ٹرین پہ بیٹھے ہو. جبریل کہتے میرے پاؤں پہ چلتے ہو. حق ہے، حق سچ ہے. لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا. پہلے آپ ہی کے مقام کو بتا دیا جائے تاکہ مقام یاد رہے، تو کبھی اس گوہر کو لاپرواہی سے کہیں چھوڑ نہ دے. یاد رہتا ہے کہ پرس میں گڈیاں ہیں، پرس میں نوٹ ہے، زیور ہے، چیک ہے، لاپرواہی نہیں کی جاتی. آپ کے مقام عالی کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں. اس کا مقام کیا بیان کیا جا سکے جس کی تعریف کرے عالم بالا والے، عالم بالا والے. ایک پہلو سے صرف 2-4 منٹ میں غور کرنا. وہ پہلو یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے نا. کیوں بھائی؟ آج بھی ہے کہ نبوت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے قیامت کی صبح تک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے رہبری کرنا، وہاں سے خبر لے کر یہاں خبر دینا، وہاں سے سیکھ کر یہاں سکھانا. یہی نبوت کا حاصل ہے. وہاں سے لیا، نبی بن گئے، امت میں پہنچا دیا، رسول بن گئے. یہی تو حاصل ہے کل. تو نبوت کا جب یہ ترجمہ ہے، رسالت کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی رہبری کرنا، اور آج بھی آپ کی نبوت باقی ہے، تو رہبری کی ضرورت بھی آج بھی باقی ہے. بلکہ غور کیا جائے تو شاید صحابہ کے دور میں جتنی رہبری کی ضرورت تھی اس سے کچھ زیادہ ہی آج رہبری کی ضرورت. ہر فیلڈ میں شکلیں عجیب عجیب بن گئی. ایک تجارت کو لے لیجئے، مفتی کا مغز مفتی کا مغز تھک جاتا ہے. ایک سے ایک اسکیم آ رہی ہے. طلاق پڑ جاتی ہے تو نہ پڑے کی تدبیر بنانے کے لیے راستے بھر تدبیریں ترکیبیں سوچ کے آتے، مفتی تھک جاتا ہے. ایسی چھوٹی سی بات کہی. باقی اس کے علاوہ امت میں جو دینی لائن سے اختلافات بے شمار ہیں، دنیا بھر کے اختلاف ہیں، شیعہ سنی اختلاف، دیوبندی بریلوی اختلاف وغیرہ ذالک مما یلی، ایک طویل سلسلہ ہے.
اور دلیل پہ دلیل. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیما بیننا موجود ہوتے مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ عیاشیاں، بدماشیاں، بدقماشیاں، بداتواریاں ایک سے ایک ہیں، اور ان میں بھی بہتوں کو ثابت صحیح کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کم از کم یہی کہتے ہیں کہ اب تو یہ چیز عام ہو گئی، اب جو چیز عام ہو گئی اس کے حرام ہونے کا کیا سوال. اور قیاس کرتے ہیں راستے کے کیچڑ اور نجاست پر کہ کیچڑ جب راستے میں برسات میں عام ہو جائے تو پاک جیسا ہو جاتا ہے. اب ان کو کون سمجھائے بابا، فلم دیکھنا عام ہو گیا اور کیچڑ بھی عام ہو گیا، کون سمجھائے؟ مولوی سمجھائے تو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وغیرہ ذالک. بتاؤ آج ضرورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رہبری کی پہلے سے بھی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دور ایسا تھا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. مجھے تو بدر کا وقت یاد آ گیا. آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. پوچھتے ہی نہیں تھے کیوں، کرنا ہے تو کرنا ہے، پوچھتے نہیں تھے. یہاں تو امام ایک مسئلہ بیان کر دے تو جو الف اور با نہیں سمجھتا وہ بھی دلیل پوچھنے آتا. بہرحال آج بھی سخت ضرورت، بہت ضرورت ہے. اس لیے جب نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے تو شاید یہی چاہیے تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی عمر دی جاتی کہ آج بھی ہمارے بیچ میں جلوہ افروز ہوتے اور مشکلات ساری کی ساری فنا ہو جاتی، اور آپ کے روئے زمین پر ہونے کی برکت سے رحمت ہی رحمت برستی. یہ وبائیں، یہ فتنے، یہ رحمتیں وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی. مگر اللہ کے نبی کو بلا لیا گیا 23 سال کے بعد. اب آئی بات آپ کے گلے میں، آپ کے سر پر تاج پہنائے جانے کی اور آپ کے گلے میں صحرا ڈالنے کی. بلا لیا گیا. ایک سوال بنا لو نا، اللہ اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ ایسا سمجھو فرشتوں نے پوچھا ہوگا کہ قیامت کی صبح تک کے لیے نبوت ہے، ابھی کیوں بلا رہے؟ رہنے دو نا. اس مصطفیٰ کی نماز تو 2020 میں بھی پڑھی جائے گی نا، تو کیوں ابھی بلا رہے؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ شاید اللہ نے یہی کہا ہوگا، یہی کہا ہوگا کہ وہ دیکھو گاؤں میں ایک جگہ شادی ہو رہی ہے، شادی میں لمبا چوڑا نظام میں کئی ہزار لوگ کھانے پینے والے. ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ آج جو ہے مالک مکان بہت بزی ہوگا، شاید اپنے کو پہچانے گا بھی نہیں، الجھن میں بھی ہوگا، ٹینشن میں بھی ہوگا. مگر آج تو بہت زیادہ فری آفس میں اے سی میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا آج اتنا زیادہ پرسکون کیوں ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگا اصل میں میرے سارے رشتہ داروں نے مل کر کے کام کو اس طرح بانٹ لیا ہے کہ آج مجھ کو بالکل بے فکر کر دیا. سب نے، حتیٰ کہ عام دنوں میں مجھے تو اپنی چائے کی خود فکر ہوتی تھی کم از کم آرڈر کرنے کی، لیکن آج تو اس کی بھی فکر نہیں، خود لا کر کے پیش کر رہے. چائے جن کے ذمے چائے، سگریٹ جس کے ذمے ہے سگریٹ، پان جس کے ذمے ہے پان. آج میں بالکل بے فکر. ان لوگوں نے کہہ دیا تم آفس میں بیٹھو، اس لیے میں آفس میں بیٹھا ہوں. یہی جواب اللہ نے شاید فرشتوں کو دیا ہوگا. یہ ایک تمثیل ہے، تعبیر ہے. یہی دیا ہوگا میرے مصطفیٰ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا. رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کو ہم رہنے دیتے. آپ کو ہم بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کے
منتسبین، آپ کے متوسلین، آپ کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کو ماننے والے، آپ کے اوپر جان فدا کرنے والے اتنے سارے تیار ہو گئے اور کاموں کو اس طرح تقسیم کر لیا ہے کہ اب آپ آفس میں آ جائیے۔ وہ گنبد خضرا کے نیچے جو آرام گاہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفس ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ تو میں نے کہا آپ کی عظمت کا بیان ہے۔ کیا اس میں عظمت ملی؟ اللہ نے بھی بھروسہ جس پر کیا، اللہ نے پورے طبقے انسانیت میں جن چہروں پر بھروسہ کیا کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو، کام کو اور آپ کے دین کی نشر و اشاعت کو منشأ نبوت کے مطابق لے چلیں گے، جن کا اس کام کے لیے انتخاب کیا الحمدللہ وہ یہ طبقہ، جن کو اہل مدارس کہہ لو اور اہل علم کہہ لو۔ اور عجیب کس اعتبار سے ہے وہ پھر بعد میں اب اگلی گفتگو سے وہ بات ہوگی۔ وہی سمجھ لیجیے بریانی بڑی عظیم بھی ہے لیکن بڑی عجیب بھی ہے، جب غصہ ہو جاتی ہے تو پورے گھر کو بدبودار بنا دیتی۔ بریانی اگر غصہ ہو جاتی ہے، خوش ہے تو خوشبودار، اور ناراض ہو گئی تو بدبودار۔ ناراض کب ہوتی ہے؟ جب آپ فریج کا بٹن آن نہیں کرتے، ناراض ہو جاتی۔ پھر جاؤ نا 4-5 گھنٹے، 1 دن 2 دن کے بعد دیکھو گھر میں آپ کو بھی وہ رہنے نہیں دے گی۔ خیر، انسان بڑا عجیب بھی ہے اور بڑا عظیم بھی ہے۔ عنوان جو آج کا ہے کہ موجودہ فتنوں کے دور میں علم اور علماء کی کیا اہمیت، ہمیں یہ جاننا ہے بنیادی طور پر کہ انسان جیسا کہ میں نے کہا بڑی عجیب مخلوق ہے۔ عجیب کس اعتبار سے؟ آئیے اس کا ایک خوبصورت پہلو، یہ بدبودار نہیں ہے، ایک خوبصورت پہلو۔ اصل میں اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو انسان کا کھیل دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ سب ہمارے صدقے میں بنے ہوئے ہیں، دوسرے جتنے ہیں، اے حیوانات تم، اے ملائکہ تم، کہہ لیجئے اشجار، نباتات، ساری چیزیں اس انسان کے صدقے میں، ان کی برکت سے، ان کے ثمرے میں سب وجود میں آئے۔ اصل میں اللہ کو ایک کھیل دیکھنا تھا۔ وہ کھیل کیا ہے؟ وہ فارسی کا ایک کھیل ہے، دیکھیے۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، مشکل پڑے تو ہاتھ میں لیے رکھیں۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ مالک نے دریا میں ڈھکیل دیا اور کہتا ہے دیکھو میرے دیوانے، دامن بھیگنا نہیں چاہیے۔ دریا میں ڈھکیل دیا اور کہا دیکھو بھیگنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی کوئی کھیل ہے جو ہمارے بس میں ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ ہمارے مقام کو بتانے کے لیے اللہ ایسا کھیل کھلا رہے۔ اور اصل میں صرف اللہ کو نہیں دیکھنا ہے، ایک ٹیم کو دکھانا ہے، ایک طبقے کو دکھانا ہے، جنہوں نے کبھی کہا تھا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، جبریل کی امت کو بتانا ہے، جبریل کی فوج کو بتانا ہے۔ یہ دیکھو نا کیسا عجیب کھیل کھیل رہے ہیں، کسی کے بس میں؟ لیکن نہیں، یہ انسان دریا میں کود کر، اتر کر، کھیل کر، دامن بچا کر آ کر کے کہہ دیتا ہے بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، اور دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ دامن بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزمائش کے لیے، جانچ کے لیے ہر لمحہ کوئی پیپر دیتے رہتے ہیں۔ فتنے کا جو لفظ ہے وہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے۔ ادخال الذهب فی النار لتتمیز الجودۃ من الرداء،
सोने चांदी को डालना आग में ताकि खरे खोटे की तमीज हो जावे। यह है फितने का हासिल, इम्तिहान करना, जांच करना। फितना कुछ चंद चीज़ों का नाम नहीं है। यूं तो तकसीमात के लिए, तहदीद के लिए, तकरीब के लिए कहा जाए 5 किस्म के हैं, 6 किस्म के हैं, वगैरह वगैरह, वरना सही बात यह है कि इंसान का हर लम्हा फितना है और इंसान से मुताल्लिक हर शय फितना है। हमारी आंख फितना है, हमारी जुबान फितना है, औलाद फितना है, और कह दूं नाराज नहीं होना, माँ बाप फितना है, अगर बाहर मत कहना कहीं, माँ बाप फितना है। फितना का मतलब यह है कि इम्तिहान का पेपर, सवाल दिया जाता है और उसमें तो ऑप्शन रखा जाता है सही और गलत का। देखें आप किधर जाते हैं, किस पर क्लिक करते हैं। वालिदैन दिए गए, अब आप खिदमत करते हैं या आप उनको अजियत पहुंचाते हैं, उनको हंसाते हैं या उनको रुलाते हैं, यह निजाम है। औलाद आपके लिए फितना है, और इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, फितना है। अब आप अपनी औलाद को, औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, औलाद को खुश रखने के लिए अवामिर इलाहिया की कितनी रियायत करते हैं और अहकाम इलाहिया को कितना पामाल करते हैं, कितना तोड़ते हैं, कितने मुनकरात में मुब्तला होते, कहते हैं बेटा मान ही नहीं रहा था। फितना, आंख फितना है, कान फितना है, बल्कि हर शय जो कायनात में हमसे मुताल्लिक है वो सारी की सारी फितना। अब इस फितने में, इस आजमाइश में, इस आजमाइश में फमिनहुम शक़िय्युन व मिनहुम सईद, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। इस वक्त हमें दो बुनियादें, दो चीजों की बुनियादों को जानना, कहां से कामयाबियां आती हैं और कहां से नाकामियां आती हैं, और नाकामियां अगर आ रही हैं, खराबियां आ रही हैं, तो उसका इलाज क्या है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में जितना बिगाड़ इंसानों में पैदा हो रहा है, इसकी दो बुनियादें हैं, और दोनों तफस्सी की शीन के साथ है। एक है शुबहा और एक है शहवत। लेकिन शहवत वो नहीं जो उर्दू में मशहूर है, शहवत बमाना हिर्स। एक है शुबहा और एक है शहवत। दुनिया में जितना बिगाड़ आया है और अभी मुस्तकबिल में आएगा, अल्लामा ने तज्जिया करके बताया कि दो बुनियादें हैं उसकी, और आप थोड़ा सा तत्बीक करते जाइए, मिलाते जाइए, बुनियादें मिलती जाएंगी। और हम इस इम्तिहान में जो अल्लाह ने कहा दरिया में कुदा दिया और कहा दामन बचा के आ जाओ, इसमें भी हम जो कभी फेल हुए तो इसी शुबह की वजह से, और कभी जो पास हो गए तो शुबह से बच जाने की वजह से, शहवत की वजह से या शहवत से दूर रहने की वजह से। ये दो पर जिसने कंट्रोल कर लिया, अशुबहा व शहवा, वो इंसान फाइजुल मराम है, मुफलिहीन फाइजिन नाजहीन में है। और जो इन दोनों में नाकाम हुआ वो फी कुल्लिल मजाल नाकाम हो गया, हर फील्ड में नाकाम। शुबहा कैसा? इंसान गौर करें तो असल में उसका कदम उठता क्यों है, किसी भी काम के लिए क्यों उठता है, उसमें हरकत क्यों आती है, किसी काम के करने के लिए वो तैयार क्यों होता है, उसकी एक बुनियाद है। उसी बुनियाद में शुबहा लाहिक हो जाता है, बस बात बिगड़ जाती है।
آپ کھڑے سوچتے ہی رہ گئے میری گاڑی ہے کہ اس کی گاڑی ہے، آنے والی ہے کہ جاننے والی؟ دو تاپتی گنگا کھڑی ہے نا، آنے والی ہے کہ جاننے والی؟ اتنے میں تو چلی گئی وہ۔ یہ شبہ کی مثال دے رہا ہوں۔ انسان جس بنیاد پر قدم اٹھاتا ہے، یا کہہ لو انسان جس چیز کا غلام ہے، وہ ایک چیز سے، وہ ہے صرف اس کا علم۔ اس کا علم، علم میں جس کے جو آیا بس وہ اسی کا بندہ ہے۔ اس کو اچھی طرح سے غور کر لیجئے۔ ابو جہل کے علم میں بات نہیں آئی کہ یہ نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کے علم میں نہیں آئی، اندھیرے ہی میں رہ گیا، اللہ کی قسم محروم رہ گیا۔ بلکہ یوں کہہ لو کہ اس کے علم میں ایک منفی چیز آئی تو منفی کی طرف چلا گیا۔ بندہ، انسان جو ہے صرف اپنے علم کا بندہ ہے۔ ذرا سا اچھی طرح کہہ دوں تاکہ آپ حضرات میں کوئی تو مسکرا دے۔ جی جی، ارے بابا گھروں میں بلیاں نہیں دیکھی ہیں؟ کچن میں ٹھیک اس وقت پہنچ آتی ہے جب ادھر دودھ کا ڈبہ پہنچ جاتا ہے، صوفی بن کر کے تسبیح پڑھتی رہتی۔ میں نے اس سے کہا ابھی گرم ہے، ابھی گرم ہے، تیری چمڑیاں جل جائیں گی، مگر وہ کہتی ہے نہیں، ارے مت تو چھونا، بچہ بھوکا رہ جائے گا، مگر مانتی نہیں۔ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، پھر بھی چھلانگ لگا رہی ہے، مانتی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے انا عالم۔ کیا کہتی ہے؟ انا عالم اے لذتہ، مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ارے وہ لذت ہے جس کے لیے جل جانا تو کیا، جان دے دینا بھی میرے لیے آسان ہے۔ بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں بس جب تک آپ کھڑے ہیں یا لکڑی وہاں آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک تو وہ جنید و شبلی کی مثال بنی ہوئی، لا یرا یمینا ولا شمالا۔ اس سے میں نے پوچھا تجھ کو کس نے اس قدر خطرہ مول لینے پر مجبور کیا؟ کہنے لگی لذت دودھ کے علم و یقین نے۔ اور جب تک اس کو یہ پتا نہیں تھا، یہ پتا تھا کہ اس میں تو پائے پک رہے ہیں، جب تک اس کو کچھ وہاں کچن سے مناسبت نہیں تھی۔ لیکن لما عرف وعلم انہ اللبن، جب اس کو پتا چل گیا کہ دودھ ہے، اب دوسری کیفیت ہو گئی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بات؟ جی یہ ہے کہ جب تک کہ بلی کو علم نہیں تھا، وہ کچن کا طواف نہیں کر رہی تھی، جب علم ہو گیا تو طواف آسان ہو گیا۔ یہ دارالقرآن کا یہ منارہ اتنی اوپر ہے، میں نے جب یہ تازہ بنا تھا کلر ایک کر رہا تھا، ایک رسہ ہاتھ سے پکڑے ہوئے ایک دم اوپر، اور ایک حصے سے ایسے کر رہا ہے، اور دوسرے سے خوب باتیں بھی کر رہا ہے۔ ہم تو صرف چڑھ کے تیسری منزل سے نیچے دیکھے تو وضو خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور وہ وہاں نوک پر بالکل کنارے جا کر کے، تو میں نے کہا بات یہی ہے، انسان اپنی ہر حرکت میں اپنے علم کا غلام ہے۔ جس وقت علم کسی کا صحیح ہوگا حرکت صحیح ہوگی، علم غلط ہوگا حرکت غلط ہوگی۔ البتہ کچھ استثناء ہے جس کو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس استثناء کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انسان اپنے علم کا غلام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بنا کر کے بھیجا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاتل، مکے والوں نے بھیجا، لیکن جس وقت گیا ہے وہ قاتل بن کر کے، نام لیتا ہوں عمیر ابن وہب، فتح مکہ کے بعد، وہ بدر کے کہانی کے بعد، بدر کی کہانی ہو گئی، تفصیل نہیں کروں گا، بدر کی کہانی ہو گئی، مارنے جانے والے مارے گئے۔ ایک دن امیہ کا بیٹا، امیہ بھی مارا جا چکا ہے،
امیہ کا بیٹا صفوان، عمیر ابن وہب کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے رات میں کہہ لو عشاء کے بعد باتیں کر رہے تھے، یار کسی طرح مار ڈالو ان کو، جن کی وجہ سے ہمارے 70 بڑے بڑے مارے گئے، مار ڈالو ان کو۔ میں نے یہاں سے کہہ دیا، ارے کیسے مار ڈالو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، من الناس کا ترجمہ الخناس سے، اے پیغمبر اللہ آپ کو الخناسوں سے بچا بچا کے رکھے گا، کیسے مار ڈالو گے؟ خیر مار ڈالو، یہ مشورہ چل رہا تھا۔ تو صفوان سے عمیر کہتا ہے کہ کیوں نہیں تم مار دیتے؟ کہنے لگا بھائی آسان کام نہیں ہے نا، تم کیوں نہیں مار دیتے؟ کہتا میرے لیے تو بہت آسان ہے، ایک مجبوری ہے، مجبوری صرف اتنی ہے کہ میرے قرضے ورزے ہیں اور بچے بہت ہیں، اس کا نظام ہو جائے تو یہ کہتا ہے میں سارا کر دوں گا نا، میں سب کر دوں گا، تو جانا۔ اب یہ گیا مکہ، جب گیا تو اندر میں چھپا کر کے چھرا اورا چدر ودر لپیٹ کر کے پہنچا مدینہ منورہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون پہنچا؟ عمیر۔ اللہ کے نبی کو اوپر سے پتہ چل گیا تھا، نبأنی العلیم الخبیر، من انبأک بہذا نبأنی العلیم الخبیر، اوپر سے آ گئی وحی، ایک آ رہا ہے دیوانہ، ہے تو دشمن بن جائے گا دیوانہ۔ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحابہ نے ذرا پہلے دیکھا تو گھورنا شروع کیا، آپ نے کہا نہیں آنے دو شاید خیر آ رہی۔ آ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ میرے کچھ قیدی ہیں، ملنے آیا، ایسے ویسے آپ سے بھی ملاقات ہو جائے، جیسے ہم لوگ کہیں گھماتے ہیں تو گھماتے ہیں اس طرح سے۔ صحیح بتاؤ کیوں آنا ہوا؟ ارے میرے نبی کا جلال، صحیح بولو کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ اب اوپر سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے اور ٹاور مضبوط ہے، بس ڈر گیا۔ اب کچھ آئیں سائیں کر رہا ہے، آپ نے فوراً کہہ دیا میں بتا دوں؟ ارے بتا دوں، 2 دن 3 دن پہلے کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر تیری صفوان سے کیا بات ہوئی، یہ پوری کہانی دہرا دی، اور تیری اولاد کا قرضے کا ذمہ لیا، اور پھر تو آیا ہے اور یہ چادر میں کیا چھپایا ہے۔ اس وقت فوراً وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک یا محمد رسول اللہ۔ کیا بات ثابت کرنی ہے؟ آج یہ چہرہ پیارا کیوں لگا؟ انسان اپنے علم کا غلام ہے، انسان اپنے علم کا غلام ہے، جس کو جو علم ملا بس اتنا ہے کہ علم صحیح ملا تو رجل صحیح بن گیا، اور علم غلط ملا تو رجل غلط بن گیا، فرد غلط بن گیا۔ آپ کی بحیثیت، اس طبقے کی بحیثیت وارث نبی ہونے کے ذمہ داری ہے کہ علم صحیح کی اشاعت کی جاوے، اور جہاں جہاں غلطیاں ہیں وہاں وہاں غلطیوں کا علاج کیا جاوے۔ جتنے بھی فتنے وجود میں آئے ہیں آئیں گے، یاد رکھو، دکان والے نہیں، یہ پان بیچنے والے، دوا بیچنے والے، کپڑے بیچنے والے نہیں، یہی ٹوٹے بوریوں پہ پلنے والے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، سب سے معمولی خوراک کھلا کے سب سے اعلیٰ کام لیتا، سب سے معمولی خوراک، کہنے میں معمولی ہے ورنہ ہمارے منہ سے کوئی پوچھے مدرسے کی دال میں جو لذت ہے شاہوں کے دسترخوان میں نہیں ہے، ہم کیوں نہ شکری کریں، یا لوگوں کے اعتبار سے۔ خیر ادھر آئیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے میرے بھائیوں، یہ قیامت تک رہے گا اور بالکل صحیح نہج پہ رہے گا، لیکن نہج سے ہٹے گا تو کیوں اور نہج پہ رہے گا تو کیوں؟ صرف ایک بنیاد ہے، علم۔ اگر علم صحیح ہے تو صحیح نہج پہ رہے گا، اور علم غلط ہے تو غلط نہج پر جائے گا۔ آپ قرن اول سے جوڑ لیجئے، گھبرائیے گا نہیں، میں پوری تاریخ نہیں دہراؤں گا، اشارے اشارے میں کہوں گا۔ جبریہ ایک فرقہ بنا،
یعنی علم صحیح تو صحیح، غلط تو غلط، جو ملا اس کے تابع انسان ہو گیا۔ جبریہ ایک فرقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس امت کے کتنے فرقے بنیں گے؟ 73۔ بنو اسرائیل میں بنے 72، اور یہ ایڈوانس ہے، یہ کتنے بنیں گے؟ 73۔ ہر کام میں آگے ہیں بھائی۔ اچھا خیر، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ 73 بنے گے، ایک تو خیر، باقی 72 پھر گڑبڑ، ادھر بھی 72، کل کے کل گڑبڑ، ادھر بھی 72۔ 72 فرقے بنیں گے، اس میں ایک جبریہ بن گیا۔ جبریہ فرقہ اپنی عقل سے، اپنے علم سے اس نے ایک مسئلہ بنا لیا، بھئی چور چوری کرتا ہے تو کیوں مارتے ہو؟ وہ تو مجبور ہے نا، سب تقدیر میں لکھا ہوا، مجبور ہے نا۔ ہاں، اس نے تجھ کو گالی دے دیا تو کیوں مارتے ہو؟ تقدیر میں لکھا تھا نا کہ وہ گالی دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک باغ میں ایک انسان جبری اسی عقیدے کا پہنچ گیا، آم توڑنے لگا۔ نگراں جو تھا وہ سوچا کہ یار اس سے تو نمٹنا مشکل ہے، بس پوچھا کیوں توڑ رہے ہو؟ تو اس نے استدلال کیا، کیا؟ ارے بابا کیوں بول رہے ہو؟ اللہ کی زمین، زمین پر اللہ کا باغ، اللہ کا آم، اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کی زمین سے، اللہ کے باغ سے آم اللہ کا توڑے، تیرے باپ کا کیا جاتا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کھاؤ۔ پھر گیا وہ باغبان، 10-20 کو پکڑ کے لایا، رسے سے باندھ دیا اس درخت میں اور ڈنڈے مارنا شروع کیا۔ وہ کہتا کیوں مارتے ہو؟ تو وہی دلیل یہاں کام کر گئی۔ کیا کہتے؟ ارے بھائی اللہ کا بندہ، اللہ کا ڈنڈا، مارنے والا بھی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو اللہ کے ڈنڈے لگائے تو تیرے باپ کا کیا جاتا؟ یہ علماء کی مجلس میں تو سنانا بھی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ یہ، لیکن مضمون کھولنے اور کھلنے اور سمجھنے میں مدد ملتی، اس لیے یہ بات کہہ دی۔ اور چونکہ یہ خود ہوا ایسا، ہاں، اس لیے وہ بعد میں اب چلانے لگا، گفت توبہ کر دمز جبر عیار، یہ میری عیاری تھی جو جبر کا عقیدہ رکھتا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے حضرت، گفت توبہ کر دمز جبر عیار۔ اب کیا کہتا ہے؟ مجبور نہیں، اختیار است، اختیار است، اختیار۔ نہیں نہیں نہیں، چراتا ہے آدمی اختیار سے، اور جب اختیار سے چرایا تو اختیار کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اب توبہ کر گیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ڈنڈا لگنے سے پہلے وہ علم تھا تو ادھر تھا، ڈنڈا لگنے کے بعد یہ علم ہوا تو ادھر آ گیا۔ انسان اپنے علم کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دیتے ہیں، علم صحیح، اس کو نور مل جاتا ہے، اور جب نور مل جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہدایت دنیا میں عام ہوتی ہے، خود اس کی زندگی میں ہدایت آتی ہے، ورنہ وہ فتنے میں مبتلا ہو کر ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے کو تو چھوڑو، وہ اپنی تجارت میں ناکام ہے، اپنے گھر کی، اپنی زندگی میں ناکام ہے، اپنی معاشرت میں ناکام ہے، اپنی عبادات میں ناکام ہے، علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز میں ناکام ہے۔ اس لیے انسان، اب سمجھ میں آئی بات، اتنی دیر سے ایک بات، 2-3 باتوں سے گزرتے ہوئے، کہ انسان اپنے علم کا غلام ہے۔ جیسا علم بنے گا ویسا ہی انسان بنے گا، ویسے اس کے اقوال، ویسے اس کے افعال، ویسے اس کی پوری زندگی، اور اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی معاشرے میں وجود میں کچھ آئے گا اسی کے تابع ہوگا، اسی جیسا ہوگا۔ اب دنیا میں جتنے تینوں کو آپ دیکھیں، چونکہ فتنے کا عنوان ہے، دنیا میں جتنے تینوں کو دیکھیں گے ان سب کو فتنہ ہی سمجھ میں آیا کہ یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، اور وہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے، وہی سمجھ میں آنے کی وجہ سے وہ اس کے غلام بن گئے۔ اسی کو علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ انسان کے بگاڑ کی بنیاد پہلی چیز کیا ہے؟ شبہہ۔ شبہہ کیوں شبہہ؟ کیا مطلب؟ علم صحیح جو آسمان سے آیا تھا،
اس میں شبہ کر لیا، جس نے شبہ کیا وہ ناکام ہوا، فرقے باطلہ نے شبہ کیا وہ باطل ہو گئے، مسلمانوں نے اپنی نجی زندگی میں شبہ کیا وہ عاصی اور گنہگار ہو گئے۔ پوری دنیا کا ایک مسئلے میں شبہ ہو گیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، چل یار ایسا کر لینا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ بھی دیکھو، اللہ کی صفات حقیقیہ کے مفہوم اصلی کے سمجھنے میں شبہ ہو گیا، اور یہ غلطی وہ کبھی اپنے ذاتی مسئلے میں نہیں کرتا، جسے گناہ کرتا ہے اس نیت سے کہ میں توبہ کر لوں گا، لیکن اس نیت سے اپنا پیٹ کبھی نہیں پھاڑتا کہ میں سلائی کر لوں گا، ٹاکے لگوا لوں گا۔ پھاڑا کبھی؟ کیا معلوم، وہ دھوکے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ اب علم صحیح جس کے پاس ہوگا، نہیں ہے اور آ جائے گا، چاہے آپ کی میری کسی کی محنت سے آ جائے، چاہے من جانب اللہ آ جائے۔ اگر آپ چاہے سے زیادہ بات پر دھیان دیں تو من جانب اللہ پر ایک بات یاد آئی، ادھر بھی دیں، دھیان دیں، ورنہ کرتا خراب ہو جائے گا۔ جی جی، چائے بھی مطبخ سے آئی ہوگی تو وہ ہوگی جو دھونے سے نہ چھوٹ سکے، جلدی سے پی لو بھائی۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں، مجھے معتزلہ یاد آ گئے، پھر ادھر آتا ہوں، باقی اور بھی محاضرے آئیں گے جو حالات حاضرہ پر انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اور وقت نے ساتھ دیا تو کچھ میں بھی کہہ دوں گا 2 مرتبہ حالات حاضرہ۔ جی سنیے، ایک بو علی جبائی نام کا گزرا، میں من جانب اللہ کی بات جو کر رہا تھا اسی کو پہلے بتاتا۔ کبھی کبھی اللہ یہ علم صحیح خود بخود اپنے فضل سے عطا فرما دیتے، کبھی تو ظاہر میں کوئی سبب دکھاتے ہیں پھر بناتے ہیں، عطا کرتے، اور کبھی سبب دکھتا نہیں مگر اللہ عطا فرما دیتے۔ علم کلام اور علم عقیدہ کے 2 بڑے امام ماتریدی اور دوسرے شیخ ابو الحسن الاشعری۔ شیخ ابو الحسن اشعری ذرا دلچسپی لیں گے، پہلے اپنے نہیں تھے، معتزلی تھے، باطل فرقے کے تھے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے جی، اللہ کی قسم، جس کو خدا کی صفت پر یقین ہو جاوے، ایسے واقعات کو سن کر روٹی کے لیے تو کبھی بے چین ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کاجو کہیں کھلاتے ہیں اور ٹانگ جب مضبوط ہو جاتی ہے تو استعمال کہیں کرتے ہیں۔ کاجو سے ٹانگ میں آتی طاقت کی نہیں، میں نے تو اسی کہہ دیا بھائی۔ کاجو بادام کہیں کھلاتے ہیں اور جب کچھ طاقت آ جاتی ہے تو استعمال جہاں چاہتے ہیں وہاں کر لیتے۔ کیوں بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کھلایا اور کہیں استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ الم نربک فینا ولیدا، فرعون کو بھی کہنے لگا یار موسیٰ تو جو چاہے کر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایسے کہہ رہا، لیکن میرا کاجو اتنا گیا، اس کا کیا؟ ایسا لگ رہا ہے اس آیت کا حاصل۔ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ اپنا کام کرے، لیکن یہ آیت اس طرح بتا رہی ہے کہ یار میرے کاجو کا کیا؟ اچھا جلدی ادھر آئیے، بات کو پکڑو، ٹائم بہت بھاگ رہا ہے تیزی سے، بولو۔ معتزلی تھے کون؟ ابو الحسن الاشعری۔ اس پر بتا رہا ہوں کہ اللہ جس کو چاہتے علم صحیح عطا کر دیتے، معتزلی تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں ان کے دل میں فکر رہی ہوگی، یا بار بار کے اہل سنت والجماعت سے مناظرہ ہونے کی وجہ سے فکر آئی ہوگی۔ آپ کے سامنے کوئی دلیل پیش کرے، آپ وہ جواب دے کے ہٹ جائیں کچا پکا، لیکن کچھ تو سوچیں گے یار اس کے جواب ابھی اس کا پورا ہوا نہیں۔ مناظرہ ہوتا تھا، اہل حق کے جوابات ان کے کان میں پڑتے تھے۔ ہوا ایک مرتبہ کہ وہ کہتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں
میں پہلے معتزلی تھا اور زبردست معتزلی تھا، اور پھر میں سنی بنا. سنی یہ نہیں 2020 والے نہیں، 2020 والے نہیں سنی، وہ پہلی صدی والے. کیوں؟ میں پہلے معتزلی تھا اور اب میں سنی ہو گیا. تھوڑی اور اس کو بند کرا دیں اور تھوڑی سی بڑھا دیں اور میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں. 3 کام ہو جاتا ہے، ہو جائے. ہاں یہ ٹھیک، بند کر دو بھائی. ہاں اب بھائی جلدی سے سن لیجئے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے مذہب اعتزال کا، مذہب معتزلہ کا علم بہت دیا تھا. وہ اس کو حق سمجھتے تھے اور مناظرے خوب کرتے تھے. بو علی جبائی جو اس طبقے کا، اس فرقے کا ذمہ دار تھا، وہاں کے کاجو بادام پہ پلتے تھے. جی یہ کہنے کا خلاصہ ہے. بہت دنوں تک رہے، اہل حق سے مناظرہ کرتے رہے. اللہ ہی کو منظور تھا کہ اس انسان کی صلاحیت کو حق کے لیے استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود کہتے ہیں اپنا قصہ بدلنے اور سدھرنے کا. کہتے ہیں کہ میں 1 سال رمضان میں 30 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے میں مسجد میں ٹھہرا تو مجھے پہلے عشرے میں خواب نظر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہتے ہیں یا ابا الحسن، بلکہ یوں کہا یا علی قم فانصر المذاہب المرویۃ عنی. ابو الحسن کنیت تھی. ابو الحسن علی، میرے مذہب کی، میری حدیثوں کی، میرے دین کی حمایت کرو. انہوں نے کہا، اپنے دل میں سوچنے لگے ایسا کیوں کہا گیا، میں تو خدمت کر ہی رہا ہوں. کچھ پوچھا نہیں. دن میں ایسی سوچنے لگے کہ شاید ایسی کہہ دیا ہوگا. دوسرے عشرے میں یہی خواب نظر آیا. پھر بھی سوال ہوا کہ یار کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرے مذہب کی حمایت کرو. تیسرے عشرے میں پھر خواب نظر آیا یا علی قم فانصر المذاہب المرویۃ عنی. آج پوچھ ہی دیا یا رسول اللہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہ آپ کا کام نہیں ہے؟ اتنے مناظرے لڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، دلیلیں لا رہا ہوں، کیا کیا کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فیصلہ کرنا کہ تم حق پر ہو کہ ناحق ہو ابھی میرے ذمے نہیں ہے. خود اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے. تمہارے دل میں اللہ فیصلہ ڈال دیں گے کہ کون حق پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس میں صبح میں جب اٹھا ہوں تو خود بخود ایٹومیٹک میرے دل میں اہل حق کے دلائل رود روشن کی طرح آ گئے اور مذہب معتزلہ کا باطل ہونا بھی اسی طرح مبرہن ہو گیا. ہر چیز معتزلہ کی مجھے لگی غلط غلط غلط. اور پھر انہوں نے اعلان کیا اب جس کے اندر میں دم خم ہو وہ مجھ سے آ کے ٹکرائے. من کان لہو مجال فلیطلع قرنہ. آئے میرے سامنے، دیکھوں کس کے سر میں کتنی مضبوط سینگ ہے، آئے مجھ سے ٹکر لینا. اللہ نے مذہب حق کے لیے قبول کر لیا. علم صحیح کی، اسی کو علم نافع کہا گیا ہے. دنیا میں جتنے فتنے وجود میں آئے وہ سب علم سو کی وجہ سے، علم فاسد کی وجہ سے، علم غیر نافع کی وجہ سے. اور میرے بھائیوں آج بھی لوگ قرآن سے کیسا کیسا الٹا سیدھا مطلب نکال رہے ہیں. ایک آدمی تو وہ کیا کہہ رہا ہے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز مت پڑھو وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. ہٹا ہوگی کہیں کی کہانی، لیکن اس طرح کے لوگ معنی آج بھی نکالنے والے. مکروہ تحریمی، ابھی ایک کوئی واٹس ایپ آیا تھا، مکروہ تحریمی کا مطلب خوب بتا رہا تھا. کہنے لگا ایک ہے حرام اور ایک ہے مکروہ تحریمی. معلوم ہونا چاہیے کہ حرام سے بھی اونچا درجہ مکروہ تحریمی کا، اس لیے کہ حرام میں صرف حرام ہے اور مکروہ تحریمی میں مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے.
اور بڑے زور شور سے کہہ رہا تھا. یہ آپ کی ذمہ داری کے لیے میں کہہ رہا ہوں. لاسٹ میں نتیجہ تو اب آپ حضرات کے سامنے کیا نتیجہ نکالنا ہے, تو میں سبق سنا رہا ہوں. ہاں سنیے. اور ایسی دلچسپ آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں. ایک مرتبہ ایک کتاب ہاتھ لگی ایک اہل حدیث عالم کی. لما کشفتو, جب میں نے کھولا پہلا پیج تو پہلے ہی پر سمجھا ایک زیرکس لگا ہوا تھا, اور زیرکس کی جو پورے صفحے کی عبارت تھی اس میں ایسا گول ایک دائرہ بنا تھا چھوٹا سا, اور اس دائرے میں لکھا تھا اہل الحدیث. میں نے دیکھا وہ صفحہ کہاں کا ہے, اس کتاب کا نہیں تھا, کہیں اور کا زیرکس تھا, کسی اور کتاب کا جزو تھا. تو معلوم ہوا کہ مسلم شریف کے مقدمے کا ایک صفحہ ہے وہ. اب وہ شروع ہی میں لگا دیا. اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے کتاب کھولتے ہی نظر پڑے تو کس پر؟ مسلم شریف پر. اور مسلم شریف میں بھی دائرے پر, اور دائرے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل الحدیث. کہنا کیا چاہتا ہے؟ ارے بھائی ہم لوگ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہیں, ہم لوگ امام مسلم کے زمانے سے. تو ہم نے اس کے نیچے دوسرا پیج لگا دیا اپنی کتاب پر. کیا؟ وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تم اگر امام مسلم کے زمانے سے ہو تو الحمدللہ ہم قرآن مجید کے جبریل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. ایسے ہی استدلال کرنا ہے تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ علم صحیح یہ حق کے شیوع کا ذریعہ ہے, علم فاسد, علم غیر صحیح فتنے کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. چاہے فتنہ کسی طرح کا ہو, عیاشی بدماشی کا ہو, حرام خوری کا ہو, یا یہ کہ مذہبی لائن کا ہو. بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ فتنہ کبھی ہوتا ہے نفسانی, انسان کی اپنی ذات کا فتنہ, متکبر ہونا, حاسد ہونا, کینہ والا ہونا وغیرہ وغیرہ. اور مذہبی فتنہ, خانگی فتنہ, خانگی گھریلو فتنے, بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی وغیرہ. مملکتی فتنہ, حکومتی فتنہ, یہ بھی ہوتا ہے. اور کبھی آسمانی سلطانی فتنہ, یعنی آزمائش, کوئی وبا آ گئی, جیسے یہ وبا آ گئی. فتنے تو بہت ہیں, لیکن میں نے جیسا شروع میں کہا فتنہ اصل میں کہا جاتا ہے ہر اس حالت کو جس میں آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام. مثلا ہمارے ہاتھ میں چائے آئی تو ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا یا بھول گئے؟ ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا یا بھول گئے؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے چائے. اور مکمل ہونے کے بعد تو شاید کم ہی توفیق ہوئی ہو کہ الحمدللہ کہا ہو, اگر پسند نہ آئی ہو, اگر ٹھنڈی رہی ہو. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے جی, مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ساری چیزیں فتنہ. اب سمجھیے, اب اگلی بات ہمیں کرنی, فتنے ہر دور میں رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جاہلیت کے جتنے فتنے تھے ان کے علم کی بنیاد پر تھے. انہوں نے یہی سمجھا تھا ننگا طواف کرنا ہی اصل ہے, وہی مطلوب ہے, یہی سمجھا تھا. سمجھایا گیا مگر سمجھ نہیں سکے. آج بھی غصے والا غصے میں کسی کو قتل کر دے, کسی کو مکان کو آگ لگا دے, جس ٹائم میں وہ یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے, اپنی شان سمجھتا ہے. اگر اس وقت احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو شاید فوراً ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے. جیسے مجھے یاد ہے, شاید فائدہ ہو جائے کسی کو, تو وقفے میں کچھ نقصان نہیں نا. آئیے, میں بھی کیا کہہ رہا تھا, میں تھوڑا اصل میں عادی ہوں کہ میرا کوئی ساتھ دے, تو ان لوگوں کو تو دینا چاہیے, ہے کہ نہیں جی. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں, تم لوگوں سے زیادہ تو یہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھو صدر صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. سنو کیا کہہ رہا ہوں جی. جس وقت میں
یہ مدعا کو ثابت کر رہا ہوں، جس وقت میں جس چیز کا علم ہو جائے اسی پر قدم چلتا ہے. بڑی پیاری مثال ہے، اس کو چھوڑ دوں تو بس بہت بہترین لقمہ دسترخوان سے چھوٹ جائے گا. ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو جو کتب خانے وغیرہ کی خدمت کرتے تھے زیادہ ہی ڈانٹ رہے تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے زیادہ ٹینشن آ جاتا ہے، اور جس سے اپنائیت زیادہ ہوتی ہے وہاں زیادہ آدمی غصہ دکھا بھی لیتا ہے، اور جہاں سے معلوم ہو کہ ری ایکشن ہو جائے گا، جواب آ جائے گا، پتھر آ جائے گا، تو آپ پڑھاتے ہیں، آپ اس طالب علم کو نہیں چھیڑتے بلکہ اکرام ہی کرتے. خیر، شیخ نے زیادہ ہی آج ڈانٹ دیا. جب زیادہ ڈانٹ رہے تھے تو وہ آگے کہہ رہا حضرت معاف کر دیجیے، حضرت معاف کر دیجیے. حضرت نے کہا ابھی کتنا معاف کروں؟ کہا حضرت معاف کر دیجیے، ایک مرتبہ اور معاف کر. ابھی کتنا معاف کروں؟ پیچھے کان الشیخ مولانا الیاس القادھلوی یعنی بانی تبلیغ، وہ پیچھے بیٹھے تھے. مولانا الیاس صاحب چچا تھے. انہوں نے دیکھا کہ آج زکریا زیادہ ہی موڈ میں ہے، زیادہ ہی فارم میں ہے، ہاں جوش میں. پیچھے سے آ کے کان میں کہتے ہیں ارے زکریا اتنا معاف کر دے جتنا اوپر معاف کروانا ہے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مدعا ثابت ہو گیا. علم میں جب اوپر کی بات آئی تو غصے پہ کنٹرول آ گیا، اور جب تک وہاں سے غفلت تھی وہاں تو اپنا غصہ چل رہا تھا. یہ ہے میرے بھائی، اس لیے علم صحیح بہت بڑی دولت ہے. اور اب آگے کہنے دیجئے وہ علم صحیح اللہ نے آپ کو دیا، کسی کو نہیں نصیب ہے، اور اگر نصیب ہے تو بواسطہ آپ کے یعنی اہل مدارس کے. اور جب کوئی فتنہ اٹھا ہے علم کے مستانوں ہی نے کام کیا ہے، علم کے دیوانوں نے. چاہے دور نبوی میں دیکھیے سارے صحابہ علم والے تھے. بس یہاں سے چلیے کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے اور زکوٰۃ کے مانعین کھڑے ہو گئے، نہ دینے والے، صدیق اکبر نے ایک تاریخی جملہ کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. میرے زندہ رہتے ہوئے دین کے کسی بھی ایک مسئلے میں کوئی کمی بیشی کر دے میں ذمہ دار ہوں. کیا بات، کیوں اتنی آج جرأت ایک رقیق القلب کی طرف سے آ رہی؟ ایک رجل شجاع نہ کہو، ہیں شجاع، لیکن حضرت ابو بکر کا نام لو تو رونے والے آدمی. ویسے سچی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے کہا ہے میں اگر شجاع ہوں تو ابو بکر اشجع الناس ہے، اس میں تفضیل ہے. وہ انہوں نے دلیل سے ثابت کیا. خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی جرأت سے کیوں کہہ رہے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ؟ اس لیے کہ ان کو کچھ صحیح نتائج کا یقین تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں یہاں ٹھنڈا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، اور ٹائٹ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس جرأت سے، اس شجاعت و بصالت سے اللہ نے سارے مسئلے حل کر دی. اس کے بعد بھی جب ضرورت پڑی، میں امام احمد ابن حنبل کو یاد کرتا ہوں. علم کی بات، حکومت سے ٹکر ہے احمد ابن حنبل کی نا، حکومت سے ٹکر ہے، اور ایسی ٹکر میں ثابت قدم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. لیکن انہوں نے بھرپور ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا. کہتے ہیں مورخین کی ایک جملہ وہ بار بار کہتے تھے، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم کرے. ایک آدمی تھا، وہ آدمی ڈاکو تھا،
فری تھا، اس کے لیے بار بار دعا کرتے تھے، رحم اللہ ابا الہیثم۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کو اتنا کیوں یاد کرتے؟ انہوں نے کہا ارے میری کامیابی کو کے لیے اللہ نے چابی اور مہمیز اسی کو بنا دیا تھا کہ جب خلیفہ وقت نے مجھے بلایا سزا کے لیے اور جلاد کی طرف مجھے پہنچایا جا رہا تھا تو یہ ڈاکو دوڑ کر کے آیا اور آ کر کے کہتا ہے حضرت مجھے پہچانتے ہیں نا؟ اتعرفونی؟ ہاں پہچانتا ہوں، تو ڈاکو ہے نا۔ کہا جانتے ہو میں کتنی مرتبہ جیل میں گیا ہوں اور کتنی مار کھایا ہوں، آج تک میں نے توبہ نہیں کی، ابھی بھی میرا ارادہ نہیں ہے چھوڑنے کا۔ جب میں غلط پر ہو کر کے اتنا ٹکا ہوا ہوں تو آپ حق پر ہو کر کے دیکھو کہیں بزدلی مت دکھانا۔ تو کیا کہا؟ اس کے اس جملے نے میری قوت میں اضافہ کر دیا، استقامت میں اضافہ کر دیا۔ بہت بڑی بات۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں علم صحیح آ جاتا ہے۔ اسی زمانے میں احمد ہی نام ہے، احمد ابن نصر الخزائی، جس مسئلے میں اختلاف تھا اس مسئلے میں یہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ تھے، حق پر تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ تو کوڑوں تک کی بات ہوئی۔ احمد ابن نصر الخزائی کو شہادت کا جام پینا پڑا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہو کہ بلایا گیا، پہلے پوچھا گیا تم کیا کہتے ہو؟ وہی کہتا ہوں جو قرآن و حدیث میں کہا گیا، وہی کہتا ہوں جو ہمارے امام نے کہا۔ بادشاہ کو، خلیفہ کو بڑا غصہ آیا، کہتا ہے کہ اتنی جرأت سے ہمارے سامنے کہتے ہو، تم کو تو جلاد نہیں میں ماروں گا۔ خیر بلایا اور نیزہ لیا، اس کو نیزہ کئی جگہ لگایا، یہاں تک کہ خون اتنا گرا کہ پھر وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، گردن بھی سر بھی ان کا کٹ گیا، دور جا کر کے سر گرا۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ جب میں ان کے سر کے پاس پہنچا جو کٹا ہوا الگ سے تھا تو آواز آ رہی تھی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ سر کٹا ہوا ہے اس سے یہ آواز آ رہی۔ مدعا ہمارا یہی ہے، جب جب اتنا بڑا جذبہ جو پیدا ہوا ہے وہ کسی علم کی بنیاد پر۔ اب آپ ذرا دوا پی لیجئے، استعمال کر لیجئے کہ ہمیں اگر کہیں کام کرنا ہے، کوئی فتنہ دور کرنا ہے، اب یہ اصل مدعا ہے، تو ہمیں ڈائریکٹ کہہ دینے سے فتنہ دور نہیں ہوگا، ان کے اندر میں علم کا شربت ڈالنا ہوگا۔ اگر روح افزا کا نہیں تو لیمو کا شربت تو بنانا بڑا آسان ہے۔ ارے بھائی میں پانی لے کے بیٹھا تھا، کیا پانی، اس نے اس میں کھٹا ڈال دیا، یعنی کہ لیمو، غصے میں آ کے میں نے بھی شکر ڈال دیا، نہیں سمجھ آیا کیا بن گیا؟ میرے پانی میں اس نے کیا ڈال دیا؟ لیمو، کھٹا، کچھ بھی، اب میں نے اس میں شکر ڈال دی، پانی کام آ گیا، وہ بھی قیمتی ہو گیا، شربت ہو گیا، قرصہ کیا بن گیا؟ شربت ہو گیا۔ پبلک میں کام کرنا ہے تو ایسے کرنا پڑے گا۔ تبلیغی جماعت کا آغاز جانتے ہیں کب ہوا؟ قاری طیب صاحب زیادہ جانتے ہوں گے، تھوڑا سا میں جانتا ہوں جی۔ تبلیغی جماعت اس دور میں یہ اس کام کا آغاز ہوا ہے کہ جب ایک تحریک، کیا بولتے، شدھی سنگھٹن، یہ تحریک چلی اور آریہ سماج والوں کی محنت جاری تھی، دیہاتوں میں بے پڑھے لکھے لوگوں میں، غریبوں میں جا جا کر کے اسلام سے ہٹانے کی باتیں کرتے تھے، ذہن بگاڑتے تھے۔ کچھ دنوں تک تو علماء ہند کو اس کا پتہ نہ چلا، مگر دارالعلوم کو پتہ لگ ہی گیا۔ اللہ ان تمام مدارس کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ دارالعلوم کو پتہ لگ گیا، دارالعلوم نے اس کو پوری تحریک بنا لیا،
اب اس پر محنت شروع کی کہ اس میں جہاں جہاں ان کے کام ہیں کام کیسے کیا جاوے، جاہلوں میں کیسے کام ہو، دیہاتوں میں کیسے کام ہو، کون وہاں کام کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ علامہ جو ہے نا وہاں نہیں کام کر سکتا، وہ تو فارسی عربی کی مخلوط زبان بولے گا نا جی۔ اسی لیے تو تبلیغ والے بیچارے تبلیغ والوں کو کھڑا کر دیتے ہیں بیان کرو، اسی لیے کہ وہ جانتے ہیں وہ چلے میں تشکیل کر لے گا، یہ مولانا تشکیل نہیں کر پائے گا۔ اچھا خیر، ابھی یہ سائٹ کر دو۔ ایسے لوگوں کو تیار کیا، ان کے نام بھی ہیں کہ وہاں کام کرنا ہے۔ کامیابی شروع ہوئی، پٹائیاں بھی شروع ہوئی، حملے بھی ہوئے۔ مخالفین تو ہونے والے، وہ تو قرآن نے پہلے دن کہہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہاں کہا بتاؤں؟ بالکل شروع ہی کے سبق میں، پہلا سبق جب امت کے بیچ میں بھیجا ہے، یا ایھا المدثر، آج بھیجا جا رہا ہے میدان میں، اسٹیج پر۔ اس سے پہلے اسٹیج پر نہیں، یہ تو اقرا پڑھ، یہاں پڑھ، ابھی اسٹیج پر نہیں۔ اور یا ایھا المدثر، آؤ اسٹیج پر، جلسہ ہے، یہ جلسہ کرو۔ تو آگے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر، علماء مزہ آئے گا، یا ایھا المدثر قم، قم، قم کا مطلب ترجمہ یہ عربی اول کا کھڑے ہو جاؤ، نہیں یہ عربی اول کا ہے۔ قوم کا مطلب یہ ہے کمر باندھ لو، پائچے اونچے کر لو، ہتھیار سے سج جاؤ، ساری قوتیں جمع کر لو، یہ ہے قم۔ اقامت الصلاح کا ترجمہ صبح نہیں ہوا، سارے آداب پر تو یہاں بھی سارے لگاؤ نا، وہی تو مادہ ہے قام یقوم۔ قم، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پتہ تو لگاؤ کہ اللہ پہلے ہی دن اتنے سارے توشے لے کر چلنے کیوں کہہ رہا ہے؟ بیٹا کھانا لے لینا 3 دن کا، سمجھ میں آ گئی بات، گاڑی کہیں رکنے والی نہیں ہے، ٹرین سے مت اتارنا، پتہ چلا لٹیروں کے گاؤں سے گزرے گی، یہی سب تو ترجمہ ہے نا۔ ایک ٹارچ بھی لے لینا، پتہ چلا ٹرین میں لائٹ آتی جاتی رہتی ہے۔ قوم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹائٹ ہو جاؤ، اس لیے کہ دھکے دینے والے اور جان لینے والے، آبرو پر حملہ کرنے والے سب ملیں گے، مگر گھبرانا نہیں۔ قوم تھوڑی سی تاخیر فوق کے ساتھ آپ کو میدان مل جائے گا، فَأَنذِرْ، آپ جب کھڑے ہوں گے تو تھوڑا شور شار کریں گے، لیکن فا ہے ثم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے وقفے میں آپ کو جو سنانا ہے سنانے کا ماحول مل جائے گا۔ وہ ابو لہب نے کہا تھا نا الہذا جماعتنا۔ خیر، کیا بات سمجھ میں آئی؟ قم کہنا اس بات کی علامت ہے کہ حالات آئیں گے، اس لیے جب یہ تحریک مرتد بنانے کی، شدی تحریک مرتد بنانے کی جب چلی اور دارالعلوم کی طرف سے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جب وفود پہنچے تو ان کو ستانے کا بھی ادھر سے سلسلہ شروع ہوا، مگر